ایک حدیث میں آتا ہے جس کا میں نے یہاں پورا تذکرہ بھی کیا ہے، اس کی شرح بھی لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، جس میں سے 72 فرقے گمراہ ہوں گے اور جہنمی ہوں گے، اور ایک فرقہ نجاتیہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس ایک فرقے کی علامت کیا ہے جو نجات پانے والے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس موقع پر میں اور میرے صحابہ قائم ہوں۔ ہمارا جو نام ہے اہل سنت والجماعہ اسی حدیث سے ماخوذ ہے، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا نام اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔ ما انا علیہ یہ اہل سنہ ہو گیا، و اصحابی یعنی والجماعہ ہو گیا، جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے، تو ہمارا نام اسی حدیث سے ماخوذ۔ اس حدیث پر بہت سارے علماء نے کلام کیا ہے۔ اس حدیث کے اوپر بہترین کلام حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بصائر و عبر، جو ان کی اداریوں کا مجموعہ ہے اور 2 جلدوں میں چھپا ہے، اس پر مختصر اور جامع کلام ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا امام شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب الاعتصام ہے، اس کے اندر اس حدیث پر اتنا جامع کلام ہے کہ تقریباً 200 صفحات تک پہنچا ہوا ہے، اور اگر اس کو الگ تحقیق کیا جائے تو مستقل رسالہ بن سکتا ہے، کتاب الاعتصام للامام الشاطبی۔ تیسرا کتاب ہے التبصیر فی الدین وتمیز الفرقة الناجیة عن الفرق الہالکین، امام ابو المظفر الاسفرائینی الاشعری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے۔ تو ان کے اوپر جو تحقیق کیا ہے اور جو مقدمہ ہے علامہ زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ کی تحقیق سے، انہوں نے اس مقدمے میں اس حدیث پر مختصر اور جامع کلام فرمایا ہے۔ ایک عالم ہے، اب بھی بقید حیات ہے، مالکی ہے، اشعری ہے، بہت اچھے عالم ہیں، اور ان کا نام ہے شیخ عبد الباعث الکتانی المغربی حفظہ اللہ۔ ان کی اس حدیث کے اوپر مستقل شرح ہے، ابراء الذمہ فی تحقیق حدیث افتراق الامہ، ابراء الذمہ فی تحقیق حدیث افتراق الامہ، وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کو مطالعہ کیا جائے۔ اس حدیث کے حوالے سے 2-3 مختصر مباحث ہے، اس کو ذکر کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ پہلی مبحث تو یہ ہے کہ یہ حدیث کون سے فرق کے بارے میں ہے اور کون سی امت کے بارے میں ہے، امت دعوت کے متعلق ہے یا امت اجابت کے متعلق ہے؟ تو بعض علماء کا قول یہ ہے کہ یہ امت دعوت کے متعلق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، تو مراد اس سے صرف امت اجابت مسلمان نہیں ہے، کفار بھی مراد ہے، یعنی جن امتوں کو رسول اللہ کی بعثت ہوئی تو ظاہر ہے وہ یہود بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، سب اس میں آ جاتے ہیں، تو ان میں 73 فرقے بنیں گے۔ اس واسطے ہمارے بعض اسلاف اور اکابر نے اس حدیث کی شرح پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سے قابل ذکر ایک کتاب امام فخر الدین الرازی رحمہ اللہ کی ہے، اس کا نام ہے فرق المسلمین والکفار، اور اس میں ان تمام فرقوں کا ذکر کیا ہے جس میں اس حدیث کی طرف مجمل اشارہ آیا ہے۔ اور اس حدیث سے یعنی اس کتاب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امت سے مراد امت دعوت ہے، لیکن یہ بعض علماء کا قول ہے، شیخ عبد الباعث الکتانی نے بھی اسی قول کی تائید کی ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں امت سے مراد ستفترق امتی، امت سے مراد امت اجابت ہے جو مسلمان ہیں، یعنی مسلمانوں کے اندر تقریباً 73 فرقے بنیں گے، اور وہ ان کا جو اختلاف ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے مضر اختلاف ہوگا۔ تو یہ جمہور علماء کا قول ہے، اور علماء کی زیادہ تعداد نے اس قول کی طرف ذہاب فرمایا ہے، اس قول کو اختیار کیا ہے، اور اسی واسطے علماء نے اس حدیث کی شرح پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے قابل ذکر کتاب الفرق بین الفرق ہے امام ابو منصور البغدادی کی، اسی طرح ابھی یہ کتاب کا تذکرہ میں نے کیا، اور اس کا نام ہے التبصیر فی اصول الدین، التبصیر وتمیز الفرقۃ الناجیۃ عن الفرق الہالکین، ابو مظفر اسفرائینی کی، یہ بھی اس حدیث کی شرح پر لکھی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ
اور دوسرے کئی اکابر نے اس حدیث کی شرح پر کتابیں لکھی ہیں اور وہ فرقے شمار کیے ہیں جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، جیسے معتزلہ، جیسے کہ روافض، جیسے کہ خوارج، جیسے کہ مجسمہ، جیسے کہ کررامیہ، جیسے کہ قدریہ، جبریہ اور اسی طرح مرجئہ۔ یہ وہ فرقے ہیں جو اسلام کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے انہی فرقے اسلامی فرقوں کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ حضرات کے ذہن میں رہے۔ یہ دو باتیں تو اس حدیث کے اس لحاظ سے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو فرقوں کا ذکر ہے کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، تو یہ تحدیداً ہے یا تکفیراً ہے؟ بعض علماء نے اس حدیث کو تحدید کی معنی پر محمول کیا ہے کہ یہ جو 73 فرقے ہیں یہ تحدیداً ہے اور 73 فرقے بنے۔ اس حوالے سے علماء نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر شرح لکھی ہے، جیسے کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث فرقوں کے حدیث کے متعلق شرح لکھی ہے اور اس میں 73 فرقے باقاعدہ شمار فرمائے ہیں۔ لیکن اس پر ایک اشکال آتا ہے اور ایک شبہ پیدا ہوتا ہے طالب علم کا کہ جو ابھی نئے نئے فرقے بن رہے ہیں اس جدید زمانے میں، تو 73 فرقے اگر پہلے سے بنے ہوئے اور ہمارے اکابر اسلاف نے شمار کی تو یہ نئے فرقے کس کھاتے میں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نئے فرقے نئے ناموں سے ہیں یہ وہی پرانے فرقے ہیں، لیکن صرف نام دوسرے ہیں۔ وہی پرانے فرقے ہیں، ان کے اصول انہی سے ملتے ہیں، صرف یہ ہے کہ دوسرے نام سے مشہور ہوئے۔ اب مثال کے طور پر میں جدت پسندوں میں جاوید احمد غامدی صاحب ہے، ان کا جو فرقہ ہے انہوں نے جو اصول متعارف کیے ہیں باقاعدہ یہ معتزلہ کی اصول ہے باقاعدہ، اور انہوں نے جو چیزیں اٹھائی ہیں یہ معتزلہ سے لی ہے، ابو مسلم سے، اور اسی طرح دوسرا جو عبد الجبار المعتزلی ہے، ابو القاسم الکعبی ہے، ان کی کتابوں سے باقاعدہ غامدی صاحب نے اپنے اصول لیے ہیں اور متعارف کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تو وہی پرانے فرقے ہیں، صرف نام جدید ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت جو مجسمہ ہے یہ پہلے زمانے کے مجسمہ ہے، آج سے 800 سال 900 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور جن اعتراضات کے جوابات ہمارے اکابر نے اپنے علم کلام کی کتابوں میں دی ہیں، وہی چیزیں اعتراضات آج کل وہ ہمارے اوپر کرتے ہیں۔ آپ کو زیادہ تقدوں کی ضرورت نہیں، صرف اپنے اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کریں، وہاں سے جوابات اٹھا لیجئے اور ان کے جوابات کو تحریک کر لیجئے۔ اب حیران ہوں گے، یہ بات میرے ذہن میں تھی، پھر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سید احمد پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ جو پچھلے سال اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے یہ بات ان تحفۃ القاری میں ذکر کی ہیں جو بخاری کی شرح ہیں کہ باطل فرقے ختم نہیں ہوتے۔ اہل حق کا تو وظیفہ یہ کہ ان کا سر کاٹیں، ان کا بالسیف بالسنان بالقلم جہاد کریں، لیکن جب باطل فرقہ وقتی طور پر دب جاتا ہے تو یہ بعد میں اثر اٹھاتا ہے، یہ بعد میں اثر اٹھاتا ہے۔ تو جو پہلے فرقے تھے وہ اب بھی موجود ہے لیکن دوسرے ناموں سے۔ اب دیکھ لیجیے سر سید احمد خان ہے، وہ جدت پسند ہیں، انہوں نے باقاعدہ تفسیریں لکھی ہیں، باقاعدہ فرشتوں کا انکار کیا ہے، دوزخ کا انکار کیا ہے، جنت کا انکار کیا ہے۔ یہ سب چیزیں اور یہ باتیں پرانوں فرقوں کے اندر موجود تھیں، وہاں سے ان لوگوں نے لیے ہیں، جدت پسندوں نے متعارف کیا ہے۔ پرویز احمد خان منکر حدیث جو تھا، یہ نظریہ باقاعدہ پرانے زمانے کے معتزلوں میں موجود تھا۔ ابو القاسم الکعبی نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے اور عبد الجبار المعتزلی نے اصول خمسہ لکھی ہے۔ عبد الجبار المعتزلہ کی اس موضوع پر تقریباً 15 جلدوں کے اندر کتاب ہے اصول معتزلہ پر، اور احادیث کے انکار کے مختلف اصول وضع کی ہیں جو ناکام ہیں۔ تو ان اصول کو لے کر آج کل منکر حدیث نے لیا ہے۔ تو یہ اب آزاد کے ذہن میں رہے کہ جو فرقے اس وقت موجود ہے نئے ناموں سے، یہ وہی فرقے ہیں، یا تو اسی ناموں سے ہیں یا دوسرے نئے ناموں سے متعارف ہے، لیکن اصول وہی ہیں جو پرانے فرقوں کے تھے۔ تو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ حدیث میں 73 لفظ تحدیداً ہیں اور جدید فرقے ان میں شامل ہیں۔ بعض علماء کا قول یہ ہے، اور زیادہ تحقیق قول بھی نہیں ہے، علامہ کوثری رحمہ اللہ نے بھی اس قول کو ترجیح دیا ہے کہ 73 حدیث والی جو فرقوں والی جو حدیث ہے اس سے مراد تکفیر ہے، تحدید نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب ہے کہ میری امت میں بہت سارے فرقے بنیں گے عقیدی کے لحاظ سے جو بہت خطرناک ہے۔ تو یہ جو حدیث کے اندر 73 کا لفظ آیا ہے یہ تکفیر کے لیے، عرب
لفظ 70 یا لفظ 60 تکفیر کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں 1000 مرتبہ تو یہ کام کرو. اب 1000 مرتبہ سے تحدید مراد نہیں ہوتا, تکفیر مراد ہوتا ہے, یہی مطلب ہے. تو آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس سے مراد محققین علماء کے نزدیک تکفیر ہے. اچھا, یہ جو اختلاف عقیدی کے لحاظ سے یہ مضر ہے, لیکن الحمدللہ اسلام جو ہے یہ اختلاف جو فرقوں کا اختلاف ہے اسلام کی جمہور پر حاوی نہیں ہوا ہے. یہ ہمیشہ مغلوب رہا ہے. بے شک فرقے بنے ہیں, اس میں دوسرا کلام نہیں ہے, لیکن وہ مغلوب ہے بنسبت دوسرے ادیان کے. عیسائیت کے اندر, یہودیت کے اندر, اس میں جو تخریب کاروں نے تخریبی کی ہیں, ان کے مذہب کو بگاڑا ہے, ان کے دین کو بگاڑا ہے, ان کے اندر اس طریقے سے اختلافات پیدا کی کہ ان کے اوپر یہ فرقے